اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم پچھلی 14 نشستوں سے زبان کی آفات یعنی زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آج کی یہ 15ویں نشست میں بھی ہم زبان کی آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ حسد بھی کینے کے نتائج میں سے ہے، اور کینہ غصے کے نتائج میں سے ہے۔ گویا حسد غصے کی فروع ہے اور غصہ اس کی اصل ہے۔ حسد کی بے شمار مذموم قسمیں ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ خاص طور پر حسد کی مذمت میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ یہاں پر ہم چند احادیث اور بزرگان دین کے اقوال بیان کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اس کے اسباب اور نتائج سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، اللہ عز و جل کی قسم میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی، چنانچہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کی کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میرے اور والد کے درمیان کوئی ناراضی اور جدائی نہیں ہے، لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کا عمل جانوں گا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔
تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا: ایک بدگمانی، دو بدشگونی، اور تین حسد۔ میں تمہیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جب تمہارے دل میں بدگمانی آئے تو اسے سچ نہ جانو، جب کوئی بدشگونی لو تو اپنا کام جاری رکھو، اور جب حسد پیدا ہو تو حد سے نہ بڑھو۔ ایک روایت میں ہے، تین باتیں ایسی ہیں کہ بہت کم کوئی ان سے خالی ہوتا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حسد سے نجات ممکن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری بغض اور حسد سرایت کر گئے ہیں۔ بغض تو مونڈنے والا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتا ہے، لیکن یہ تو دین مونڈتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ فقیری کفر ہو جائے اور حسد تقدیر پر غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، کثیر مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، اور آپس میں بغض و حسد رکھنا، یہاں تک کہ یہ سب حد سے بڑھ جائے گا اور پھر قتل عام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا، انہیں اس کے مرتبے پر بڑا رشک آیا اور کہا، بے شک یہ شخص اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہ بتایا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں اس کے 3 عمل بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی تو عرش کے سائے میں ایک شخص کو دیکھا، انہیں اس کے مرتبے پر بڑا رشک آیا اور کہا، بے شک یہ شخص اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہ بتایا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں اس کے 3 عمل بتاتا ہوں۔ ایک، جو نعمتیں میں نے لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائیں یہ ان پر حسد نہیں کرتا۔ 2، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور 3، نہ ہی چغل خور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناخوش اور میری اس تقسیم پر ناراض ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی تو آپس میں حسد کرنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے نعمتیں چھپا کر مدد چاہو۔ حاجتیں پوری کرنے کے لیے نعمتیں چھپا کر مدد چاہو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگ حساب سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا 1 عمرہ ظلم کی وجہ سے، اور 2 عرب تعصب کی وجہ سے، اور 3 سردار تکبر کی وجہ سے، اور 4 تاجر خیانت کی وجہ سے، اور 5 دیہاتی جہالت کی وجہ سے، اور 6 علماء حسد کی وجہ سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے رتبے پر ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حسد ہی تھا جس نے اسے نافرمانی پر ابھارا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فضل بن محلب کے پاس گئے۔ وہ اس وقت عراق کے ایک شہر واسط کا حاکم تھا۔ فرمایا میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور فرمایا خواہش سے بچتے رہو، کیونکہ اسی کے سبب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جنت میں ٹھہرایا جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، جو چاہتے اس میں سے کھاتے سوائے ایک درخت کے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ بس خواہش کے سبب آپ علیہ السلام نے اس سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ غم، اسے کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ مزید فرمایا حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی سے قتل پر آمادہ کیا۔ پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 30 تک۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک ارشاد ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، یعنی قتل پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ اور فرمایا جب صحابہ اکرام علیہ السلام
جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ذکر ہو تو برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے سے خاموش رہو، جب تقدیر کا تذکرہ ہو تب بھی خاموش رہو، اسی طرح جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو بھی خاموش رہو۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس جایا کرتا تھا تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کرتا، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص اس سے حسد کرنے لگا کہ اسے بادشاہ کا اتنا قرب حاصل ہے، لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، جناب یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں کیسے اس بات کا یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا، آپ اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ شخص وہاں سے نکلا اور اس شخص کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن ملا ہوا تھا۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب عادت بادشاہ سے کہا، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کو لہسن کی بو نہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی نے سچ کہا ہے۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا یہ خط لانے والا تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی شخص اسے ملا۔ اس نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا، یہ مجھے تحفہ دے دو۔ اس شخص نے کہا، لو تم لے لو۔ پھر جب وہ سازشی خط لے کر خوشی خوشی عامل کے پاس پہنچا تو عامل نے اس سے کہا، تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اور تمہاری کھال اتار دوں۔ اس سازشی نے کہا، یہ خط میرا نہیں ہے، اللہ کا واسطہ میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بادشاہ سے اس معاملے میں رابطہ کرو۔ عامل نے کہا، بادشاہ کے خط کو لوٹایا نہیں جاتا، لہذا عامل نے اسے ذبح کر کے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دیا۔ پھر وہی شخص جس کے خلاف سازش کی گئی تھی حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھا، تم نے خط کا کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تو میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا، اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو اس کی بدبو سے تکلیف پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، تم نے سچ کہا، یقیناً برے آدمی کی برائی سے کفایت کر گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی کسی چیز پر کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شخص جنتی ہے تو میں دنیا کی وجہ سے کیسے اس سے حسد کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا تو جنت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیا کے کسی معاملے پر کیوں اس سے حسد کروں جبکہ اس کا انجام ہی جہنم ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا مومن حسد کرتا ہے؟
آپ نے فرمایا کیا تم حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے؟ ہاں، مومن حسد کرتا ہے لیکن حسد کا غم تمہارے سینے میں ہی رہے گا اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا جب تک اس کی وجہ سے تم اپنی زبان اور ہاتھ سے زیادتی نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کا موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں نعمت پر حسد کرنے والے کے سوا میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد زوال نعمت پر ہی راضی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمام دشمنوں کو ختم کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس شخص کی دشمنی کے جو تم سے حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا اور حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ ایک اعرابی نے کہا میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں دیکھا، وہ تیرے پاس جو نعمت دیکھتا ہے اس کے لیے وہ سزا بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم کے لیے اپنے فضل سے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے تو اس پر حسد کیوں، اور اگر کسی اور وجہ سے عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد کیوں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزاع کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور عذاب کا سامنا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچائے، اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک